ایک تاجر تھا۔ اس کو اپنے کام کے سلسلے میں اپنے شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں دو دو تین تین چار چار مہینے رہنا پڑتا تھا۔ تو وہ شادی شدہ تھا، تو وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت بھی کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنی بیوی سے زیادہ ٹائم دور رہتا تھا تو وہ اس کے بغیر رہنا ذرا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جس شہر میں 3-4 مہینے کاروبار کے سلسلے میں آ کر رہتا ہوں، کیوں نہ میں یہاں پہ ایک شادی کر لوں۔ اب اس بات سے سب سے بڑی بات ہمیں یہ واضح ہوتی ہے کہ کم از کم اس کے ذہن میں نیک کام کرنے کا، مولا زنا جیسا یا غیر جانبدار کام کرنے کا اس کے مائنڈ میں خیال نہیں آیا۔ تو وہاں ایک خوبصورت عورت تھی جو اس کے دکان پہ، جو اس کے پاس وہاں کا دکانداری وہ کرتا تھا، جو اس کی شاپ تھی اس پہ آیا کرتی تھی۔ تو اس کو وہ پسند آئی، تو اس نے اس کو شادی کرنے کی پرپوزنگ کی۔ تو اس نے اس کی شادی کرنے کی جو پرپوزنگ ہے وہ قبول کر لی۔ اس نے اس کو بتایا کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں، لیکن تم سے شادی کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں یہاں 3-4 مہینے کے لیے آتا ہوں تو میرا ذہن، میرا دل، میرا دماغ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اب وہ عورت بھی نیک تھی، اس نے اس کی یہ بات سنی تو اس کو اچھی لگی کہ یہ شخص برے کام کرنے کی بجائے، زنا کرنے کی بجائے شادی کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو میں بھی اکیلی ہوں، تو اس طرح ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ اب اس نے شادی اس سے کر لی۔ اب پہلی بیوی کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ اب اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، 4-6 مہینے وہاں رہا۔ جب 6 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر آیا تو بیویاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا جو میاں ہے اس کا انداز وہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ جیسے ایک مرد عورت سے لانگ ٹائم دور رہے تو پھر جب اس کے پاس آتا ہے، اس سے ملتا ہے، تو اس کی وہ شدت، وہ محبت، وہ قوت نہیں تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا، لیکن اس نے پوچھا یا شک کرنا یا اس بات پہ وبال بنانا کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ تو اس کے محلے میں ایک کھوجی عورت تھی جو مختلف معاملات میں کھوج لگا لیا کرتی تھی، وہ پیسے لے کے یہ کام کیا کرتی تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ اس طرح میرا میاں آیا ہے 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد، لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ اس نے یا تو کہیں شادی کر رکھی ہے اور یا اس کا کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق ہے۔ تمہیں تمہارے منہ بولے پیسے دیے جائیں گے، لہٰذا تم اس کا جب یہاں سے یہ چلا جائے گا تو تم نے اس کی کھوج کرنی ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب کافی دن گھر رہنے کے بعد جب واپس وہ اسی شہر چلا گیا تو وہ جو کھوجی عورت تھی وہ اس کے پیچھے اس کی کھوج لگانے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے یہ پتہ کر لیا کہ جو وہ مرد ہے اس نے دوسری شادی اس شہر میں کر رکھی ہے۔ اب وہ واپس آ کے پہلی بیوی کو اس نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے اس طرح اس شہر میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم جب وہ مرد واپس آیا تو اس بیوی نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں بنایا۔ بڑے آرام سے اس کو بٹھا کر اس سے پوچھا کہ میں اگر آپ سے کچھ بات پوچھوں تو آپ بتائیں گے؟ اس نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا جب اللہ نے آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور آپ یہ دونوں کو مینج کر سکتے ہیں، دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے جب دوسری شادی کی تو مجھ سے کیوں چھپایا؟ تو کیا آپ نے پہلی جو دوسری بیوی ہے اس سے بھی چھپایا ہے کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اس سے نہیں چھپایا۔ کیوں کہ اس سے میں چھپا سکتا ہی نہیں ہوں، تم سے اس لیے چھپایا کہ تم مجھے بے حد عزیز ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن زیادہ ٹائم میں اس شہر میں رہتا ہوں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر نکاح کے میں کوئی کسی عورت کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھوں۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک آپ نے نکاح کی ہے تو بس میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، چاہیں تو اس کو یہاں بھی لے آئیں، میرا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پھر جب اس شہر میں کچھ ٹائم بعد دوبارہ گیا اور وہاں 2-4-6 مہینے رہنے کے بعد جب واپس آیا اپنے پہلی بیوی کے پاس
تو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی ختم تھی، تو اس مرد کی یعنی اس شخص کی موت ہو گئی۔ اب موت ہو گئی تو جو اس کی جتنی بھی مال و دولت تھا، جتنی بھی اس کی پراپرٹی تھی یا جتنا بھی اس کا اثاثہ تھا، اس کا جب تقسیم ہوا تو وہ اس کی بیوی کے حصے میں خاصا آیا۔ جب اس کی بیوی کے پاس وہ سارا مال پہنچا تو اس کی پہلی بیوی نے یہ سوچا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے جو بٹوارہ کرنے والے ہیں، جو پراپرٹی یا دولت کا حساب کتاب کرنے والے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف مجھے اور میرے بچے کو مد نظر رکھ کے یہ حصہ ہمیں دی ہے۔ اب ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی دوسری شادی یا دوسری بیوی بھی ہے، تو اس نے اپنے حصے میں سے آدھا مال اسی عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ یہ اس عورت کو دے کے اور اس کو بتاؤ کہ میرا اور تمہارا میاں جو تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا مجھے پتہ تھا کہ تم اس کی دوسری بیوی ہو، تو میں یہ کیسے جانتے بوجھتے تمہارا حق بھی کھا سکتی ہوں، تو اس لیے یہ تمہارے حصے کی مال و دولت ہے، تم اسے قبول کر لو، رکھ لو۔ اب اس عورت نے جو مال اس پہلی بیوی نے اس کو دیا، پیسے تھے یا جو بھی تھا، وہ لے کے اس کی دوسری بیوی کے پاس جب گئی اور اس کو وہ مال و دولت دیا اور بتایا کہ اس طرح تمہارے خامد جو تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو یہ تمہارے حصے کا مال و دولت جو بچا تھا، جو تمہارے حصے کا مال و دولت بنتا تھا، وہ پہلی بیوی نے تمہارے لیے بھیجا، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ تم اس کی دوسری بیوی ہو۔ تو وہ اتنی نیک ہے کہ اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اس نے یہ جائز نہیں سمجھا کہ وہ تمہارے حصہ جو بنتا ہے وہ بھی خود رکھ لے، تو اس لیے اس نے تمہارے حصے کا مال و دولت تمہارے لیے بھیجا۔ اس کی وہ دوسری بیوی بے حد روئی، بے حد غم کرنے کے بعد اس نے اس عورت سے کہا کہ یہ جو میرے حصے کا مال و دولت ہے یہ لے جاؤ اور اس کو واپس کر دو، کیونکہ جس دن وہ یہاں سے جانے لگا تھا کسی بات پہ ہمارا باعث مباحثہ ہوا تو اس نے مجھے طلاق دے کر چلا گیا تھا اور میرے جتنے حقوق تھے وہ مجھے ادا کر کے گیا تھا، اس لیے اس کی پراپرٹی پہ، اس کی مال و دولت پر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اب وہ عورت واپس آئی، اس کی پہلی بیوی کو یہ پورا ماجرا بتایا اور وہ مال و دولت واپس کیا۔ اس سٹوری سے ہمیں دو باتیں سبق کی ملتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو مرد اپنے گھر سے کسی وجہ سے دور رہتے ہیں اور لانگ ڈسٹینس اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ملے بغیر یہاں جہاں رہ رہے ہیں رہ نہیں پائیں گے، یا کسی گناہ کو مرتکب بنیں گے یا کوئی زنا جیسا عمل کریں گے، تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ اور جو عورتیں ہیں جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خامد نے اس سے زیادہ ایک شادی کر رکھی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ صبر کریں اور ایمانداری کے ساتھ صبر و مظاہرہ کریں، کیونکہ مرد کو شادی کرنے کا حق اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اگر وہ دونوں پہ انصاف کر سکتا ہے تو وہ 2 3 4 کر سکتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ ہوگا، اور جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہو ان کے لیے کبھی نہ دنیا میں برا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اگر آپ کو کسی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے خامند نے دوسرا نکاح کر رکھا ہے، تو آپ اس کی ڈنڈورا پیٹیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد بنائیں گے، پورے خاندان کو بتائیں گے، تو اس سے آپ اپنی بھی ریپوٹیشن خراب کریں گے اور اللہ کو بھی ناراض کریں۔ امید کرتا ہوں سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، گلا تھوڑا خراب ہے اس کے لیے معذرت، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔